الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات کریں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دیجئے، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کا یہ صف جشن کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے حاضرین جشن اس صف جشن پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں جشن مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ یقین جانیے کہ میرا جشن تو یہ ماحول دیکھ کے ہو گیا ہے، اتنا خوبصورت ماحول، اور یہ نظر آ رہا ہے ان کی روحانیت اور ان کے دل کی عقیدت۔ حق بھی یہی تھا کہ علی کی مسجد میں علی کا جشن ایسے ہی ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ مصرے بھی میں نے ابھی مولا سے خیرات میں مانگے، وہ بھی پڑھوں گا۔ آغاز جشن میں پہلا فقرہ عرض کر دوں۔ مون بھائی یہ فقرہ نہیں ہے، تصدق شاہ جی دعا چاہیے آپ سے، جتنے مہربان بیٹھے ہیں۔ فقرہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے۔ تجمل بھائی تمہاری نسلوں کی امانت، تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے۔ اب آغا جی میرے حصے کا جشن اسی فقرے پہ ہو جائے گا، آگے میں نے ان کی عبادت کے سہارے چلنا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتا چلا طور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلام، جی کر ہاں، جی کر ہاں، بولو بیٹا، سامنے بیٹھے ہو بولو۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ میں 1000 دفعہ کہوں جی میری نوکری گئی، سیدہ آپ کو جی کر ہاں، جی کر ہاں، لاکھ میری آقا وہ علی، تہہ دل سے شکر گزار ہوں جی، سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ وہ علی کہ جس نے کعبہ میں نازل ہو کر اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا، جملہ بدل کے کہوں، وہ علی جس نے 13 رجب کی سحر کو اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتا چلا وہ جو نظر نہیں آتا وہ حسین کتنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے،
کیا بات ہے جیو امام حسین تمہیں سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، دعا کا طلبگار ہوں۔ کچھ مصرے، چونکہ یہ علی مسجد ہے اور اردو ادب سے پیار کرنے والے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، صفت منقلبہ ہے، اصل لفظ ہے مسجد علی، دال کے نیچے زیر ہے جس کا معنی کا کی کے ہوتا ہے، اور صفت منقلبہ یہ ہے کہ کا کی کے اعراب کو ہٹانے کے لیے پہلے لفظ کو آخر میں رکھتے ہیں، اسے صفت منقلبہ کہتے ہیں، جس سے مسجد علی سے علی مسجد بنی۔ اب چار مصرے سنیے، میں کہہ رہا ہوں سکون لمحے یہ زندگی کے، ابھی آغا جی یہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو عطا ہوئی ہے وہ آپ کے حوالے تحفتاً کر دوں۔ سکون لمحے یہ زندگی کے فقیر دل میں سمو رہا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اگر مصرع میں نے پہنچا لیا تو میری عبادت مکمل ہے۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، سکون لمحے یہ زندگی کے فقیر دل میں سمو رہا ہے، غدیر خم سے ہر ایک بندہ نجف کی مستی میں کھو رہا ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ آغا جی یہ آپ کا عزت والا کاروان پہلے چار مصروں پہ اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے گا تو سطروں کی قیمت نہیں ہے، جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، سکون لمحے یہ زندگی کے فقیر دل میں سمو رہا ہے، غدیر خم سے ہر ایک بندہ نجف کی مستی میں کھو رہا ہے۔ رجب کی 13 کی یہ خوشی پھر خدا کے گھر سے عیاں ہوئی ہے، علی کی آمد کا جشن لوگوں علی کی مسجد میں ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی کراں اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ یہ معیار سماعت ہے، خدا کی قسم تھکاوٹ ہی ادھر کی۔ اللہ میں خدا کی قسم اس وقت زندگی میرے اختیار میں ہوتی نا تو میں زندگی کی تنابیں روک لیتا اور ساری زندگی یہیں کھڑے ہو کے علی کی تسبیح کرتا رہتا، پھر بھی حق نہ ادا ہوتا۔ اتنا پیارا ماحول تم نے بنا دیا ہے، تو آؤ پھر اس سے اگلے بسم اللہ جی میں ہزار دفعہ کہوں، سکون لمحے یہ زندگی کے فقیر دل میں سمو رہا ہے، غدیر خم سے ہر ایک بندہ نجف کی مستی میں کھو رہا ہے۔ رجب کی 13 کی یہ خوشی پھر خدا کے گھر سے عیاں ہوئی ہے، علی کی آمد کا جشن لوگوں علی کی مسجد میں ہو رہا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے یہ معیار سماعت ہے تو آغا جی میں چار مصرے اس سے اگلے سینے کے کہنے جا رہا ہوں۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اور میں پہلے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ ناظم ممبر صاحب آپ سیدہ دعا چاہیے، جتنے میرے پہلو میں الطاف گوہر صاحب جو ہاتھ بلند ہوا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، پہلے کہہ رہا ہوں ان چار مصروں کے سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کرے، ہر زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزرے۔ بھیا ادھر نہیں دیکھنا، میری جانب دیکھنا ہے، ہر زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزرے۔ پھر بھی ممبر کے تقدس کی قسم ہے بھیا، زندگیاں تھوڑی، سجدے تھوڑے، شکر تھوڑا، وہ خیرات زیادہ ہے جو چوتھے مصرے میں عطا ہوئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، یہ شیخ و برا ہے، یہاں ادب سنا جاتا ہے، اور میں ادبی حوالے سے 4 مصرے آج کے جشن کے حوالے کر جاؤں، یہ 4 مصرے پڑھ کے میں ممبر چھوڑ بھی جاؤں تو میرے حصے کی نوکری مکمل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو جیو بسم اللہ کھڑے ہو کے جیو۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اس سے آگے چلیں تصدق شاہ جی، آگے چلیں قبلہ، آگے چلیں۔ چلو توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، مجھے نہیں پتا کہ کون میرا ہم سفر ہے اور کون یہیں رہ جائے گا۔ یہ چوتھا مصرع سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جھانک کے تیرے حوالے کرتا، پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا، لیکن صاحبان مودت کا سمندر ہے تو میں مصرے بچا کے نہ لے جاؤں، تیری جھولی میں اتار کے جاؤں۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے، پتہ نہیں کس کا عقیدہ بولے گا اور کون سر سے بات گزار دے گا۔ میں کہہ رہا ہوں توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے۔ کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا، آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے۔
जियो बिस्मिल्लाह से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाजवाब लाजवाब वाह वाह अली वाले लाजवाब। अल्लाह बिस्मिल्लाह। जी 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 है। ये जो मेरे मोमिन भाई हैं माशाल्लाह मौला की न्याज ऐसे फेंक रहे हैं, अगर वो आराम से ऐसे गिन गिन के इधर ही किबला के मिंबर पे रख दें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। काबा में उतरना ये बताता है वली का। आदम से मोहम्मद की नमाजों में अली है। अल्लाह आपकी जिंदगी सलामत रखे। मुझे वक्त तो नहीं बताया गया लेकिन मैं मुकम्मल जासन पढ़ के जाऊंगा। सैयदा कलाल तुम्हें इशारे विलायत में रखे। कुछ मिसरे और हैं सलाम के ऑन भाई, वो भी पढ़ दूं। इतना जो इज्जत वाला माहौल बना हुआ है तो मिसरे बचा के नहीं ले जाने चाहिए, इस इज्जत वाले माहौल के सामने तकसीम करने चाहिए। ज़हूर वहदत लिबास जिसका, बैठे तवज्जो, ज़हूर वहदत लिबास जिसका, जो अकीदा सुनने आया ना बंदा, अली की मस्जिद में अली का जश्न सुनने आया, वो बंदा मुझे देखे। ज़हूर वहदत लिबास जिसका, वो आयतों का अमीन क्या है। रजब की तेरा खुला ये मुझ पे खुदा का नूरे मुबीन क्या है। ना 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 ना, मैं बेउस्तादा बंदा नहीं हूँ। इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। ज़हूर वहदत लिबास जिसका, वो आयतों का अमीन क्या है। रजब की तेरा खुला ये मुझ पे खुदा का नूरे मुबीन क्या है। मैं कह रहा हूँ वो जिसको सुल्तान कह के सरवर ने किबरिया से नसीर मांगा, जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ, जो हाथ बुलंद हुआ उसे मैं कहता हुआ, मांगो खैरात अली से। ये हाथ नहीं है, कासा है, कशकोल है। भाईजान जरा महफिल का तकद्दुस होता है, टांग नीचे करके बैठिए। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। ये हाथ नहीं है, कासा है, कशकोल है। अली की बारगाह में उठेगा तो शजरे तूबा के खजाने लुटाने वाला तुम्हें खैरात जरूर अता करेगा। आज की रात भी तुमने कासा नहीं हाथ को बनाना तो फिर क्या फायदा तेरे मांगने का। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। रजब की तेरा खुला ये मुझ पे खुदा का नूरे मुबीन क्या है। मैं कह रहा हूँ वो जिसको सुल्तान कह के सरवर ने किबरिया से नसीर मांगा। शेखोपुरे वालों, ये मैंने मिसरा नहीं कहा, मैंने कलाम इलाही की पूरी आयत बांधी है। पता कौन सी? रसूल की मांगी हुई दुआ है। अल्लाह अपने हबीब की मांगी हुई दुआ को अपनी आयत के पैरहन में बांध के बता रहा है। रसूल ने फरमाया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ अब पालने वाले मुझे अपने लदुन से एक सुल्तान अता कर। आगा जी पता नहीं किसका कलेजा फट जाएगा और किसके रुखसार पे बहार मवद्दत आ जाएगी। रसूल फरमा रहे मुझे एक सुल्तान अता कर, एक सुल्तान अता कर। मुझे कहते हो अली को हाथ से बढ़ा देते हो। घर जाके सोचना जिसे मोहम्मद सुल्तान कहे उसे मैं क्या कहूं। क्या बात है। पूरे जोश में दम 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 हाँ दम इमाम हुसैन, मैं तो दामन उठा के कितना दुआ कर रहा हूं। क्या रूप परवर माहौल में मुझे ला खड़ा किया आपने। इमाम हुसैन आपको इशारे विलायत में रखे। सैयदा इससे भी ज्यादा बुलंद बख्त आपको अता फरमाए जिसे मुस्तफा सुल्तान कहे। अच्छा मसला ये है कि ये बात है कुरान की आयत की। बंदा तड़प तो सकता है, आयत के फंदे से निकल तो नहीं सकता। चलो जिसका मुकद्दर था खैरात मुझे अता होगी। अब मिसरा मैं तेरे हवाले करूं और गुजर जाऊं अपनी मंजिल की जानिब। वो जिसको सुल्तान कह के सरवर ने किबरिया से नसीर मांगा, ये दिल की अंधे न फिर भी समझे कि नासरे मुरसलीन क्या है। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। ये दिल के अंधे न फिर भी समझे कि नासरे मुरसलीन क्या है। काफिये का सफर देखेगा शेखपुरे वालों। अमीन क्या है, नूरे मुबीन क्या है।
ناصر مرسلین کیا ہے؟ تصدق شاہ جی کافیہ جانے اور حسین کی ماں جانے، اس عزت والے ماحول سے صرف کافیہ کی قیمت مل گئی تو میں قبر کی دیوار تک راضی جاؤں گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے مون بھائی تجمل بھائی، وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا، یہ دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر مرسلین کیا ہے۔ بندے کہتے ہیں یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے، یہ بحث ملا کی، مجھے کلندرانہ مزاج سے ابو ذر طبیعت بات کرنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ جس کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے، وہ جس کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے، تم ایک تشاہد پر مسترب ہو، علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، تم ایک تشاہد پر مسترب ہو، علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے؟ موقع ضائع نہ کرو، لمحے ضائع نہ کرو، قیمتی لمحے ہیں، 4 مصرے اسی سے جڑے ہوئے اور سن لو۔ جس کا ایمان ہے کہ علی 13 رجب کی رات کعبہ کے سینٹر میں اترا، وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے۔ میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، آیات الکتاب سے پورے گھنٹے بعد جو مصرے پڑھنے تھے وہ میں بھی پڑھ کے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھاڑ دے، باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے، وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ۔ بولو بولو سخی سردار اللہ تمہاری زندگی سلامت۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اللہ تمہیں جی کرا سیدہ آپ کو حسارت میں ہزار دفعہ کہوں اللہ تمہیں حسارے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جتنے کھڑے ہو میں سب کا شکر گزار ہوں جی۔ اللہ ان ہاتھوں کو بار میں جیو آیات الکتاب سے ہزار دفعہ کہوں بھائی میں نہ کروں، میں نے تو منتیں مان کے مولا سے منبر لیا ہے، میں کیسے نہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے، باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے، وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ 12 رجب کی رات کو بغیر ایک لمحہ ضائع کیا، 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل منعقد ہوئی۔ توجہ، ایک فکرہ لوہے دل پر رکھیے گا، 1 منٹ کی تمہید ہے، پھر علی کو کعبہ میں اترتا ہوا دکھاؤں نا، مجھے بی بی نے خیرات عطا نہیں کی ہے، اپنے کمال پہ ناز نہیں، سیدہ کی عطا پہ ناز ہے۔ 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل منعقد ہوئی۔ اب جملہ سنو گے، شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحنو ہوا و ہوا نحنو ہونا زیب دیتا ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، میں مطمئن ہوں الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ بھائی جان سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحنو ہوا و ہوا نحنو ہونا زیب دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید الانبیاء نے معراج سے واپس آ کے اس محفل کے حالات بتائے تھے۔ رسول نے بتایا تھا میں نے عرش کی دائیں جانب، آقا جی سید الانبیاء فرما رہے ہیں، میں نے عرش کی دائیں جانب ایک محفل ایسی بھی دیکھی جس میں 11 نور دائرے میں تھے۔ دیکھو دیکھو 4 رباعیاں اور پڑھوں نا تو جشن اس سے کہیں آگے چلا جائے گا۔ صرف داد لینا مقصد ہی نہیں ہے، داد میری اوقات سے زیادہ عطا ہوگی، میں چاہ رہا ہوں جشن سنا کے جاؤں آپ کو۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ رسول فرما رہے تھے ایک محفل دیکھی، 11 نور دائرے میں تھے، ایک درمیان میں کھڑا تھا۔ احسان کیا ہے، اس جملے پہ آپ میرے رفیق سفر ہوئے ہیں، احسان کیا ہے، آپ کو دیکھ کے میرا حوصلہ بن گیا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ یا رسول اللہ کیسی وہ محفل تھی؟ یا رسول اللہ ذرا بات آسان کیجئے نا، ہم بشر ہیں نا، آپ تو اللہ کی زبان ہے، آپ کا کہا ہم کہاں سمجھیں گے۔ میں نے اپنے مہربانوں کے حوالے یہ فکرے کرنے ہیں، ذرا بات آسان کر کے میرے کشکول میں اتاریے۔ رسول فرما رہے یوں سمجھو، دائرہ لگا ہوا تھا،
11 नुक्ते दायरे में थे, एक मरकजी हैसियत से खड़ा हुआ था। या रसूल अल्लाह और जरा बात आसान कीजिए। रसूल मुस्कुरा के फरमाते फिर इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं? बेबदन जात पर 12 दलीलें थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें जी करा तेरे झूमने के क्या कहने। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, जितने खड़े हो। बेबदन जात पर 12 दलीलें। या रसूल अल्लाह कैसे? रसूल मुस्कुरा के फरमाते कोई उसके अहद होने की दलील था? ना, तू आजमा अपनी चुप को। मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ, देखता हूँ तेरी चुप ताकतवर है या आले मोहम्मद का करम। फैसला इसी बारगाह में नहीं फिक्रों पे, या तो बोलेगा या सैयदा ने खैरात ही अता नहीं की है। कोई उसके अहद होने की दलील था, कोई उसके हुस्न पर दलील था, कोई उसकी अजमत और मिजाज पर दलील था, कोई उसकी इबादत का जिम्मेदार था। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, मौला के मद्दा आ गए हैं, लेकिन अभी मैं खड़ा हूं, मैं जाऊंगा तो किबला मिंबर पे आएंगे। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, बेबदन जात पर 12 दलीलें। कोई उसके अहद होने की दलील था, कोई उसके मिजाज पर दलील था, कोई उसके हुस्न पर दलील था, कोई उसकी इबादतों की जीनत बन के बैठा हुआ था। साथ उसके वो था जो उसके इल्म पर दलील था, साथ उसके वो था जो उसकी सदाकत बन के बैठा हुआ था। साथ तहे दिल से शुक्र गुजार हूं, कहां बैठे हैं मेहनत के खरीदार। साथ उसके वो था जो उसके खैस और गज़ब का मालिक था, साथ उसके वो था जो उसकी रजाओं का परवरदिगार था। बंदा देखूंगा जो खा ताली का और चुप करके जमीन पे करार ले जाए। रसूल फरमाने कोई उसकी रजाओं का परवरदिगार था, साथ उसके वो था जिससे उसका तकवा जाहिर हो रहा था, साथ उसके वो था जिससे उसकी नकावत दिख रही थी, साथ उसके वो था जो उसकी हैबत का मजहर था। ये 11 नूर दायरे में थे, दरमियान में जो खड़ा था मोहम्मद उसकी जात थी, रहमान उसकी बात थी। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रहे, दिल से शुक्रगुजार हूं। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, बेबदन। अब जुमले सुनिएगा, इतना वक्त नहीं है मैं एक जुमले के ताक़ुब में रुक जाऊं। बेबदन जात ने अपने अबदान से गुफ्तगू की। सैयदा आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। मैं भाई दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह आपको रहती दुनिया तक आबाद और शाद रखे, हिसारे विलायत में रखो। इससे बड़ी दुआ अल्लाह की कायनात में खल की नहीं हुई है। मैं हुसैन के मिंबर से कैसे अली वालों को दे दूं। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, बेबदन जात ने अपने अबदान से गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की? उसकी आवाज आई, तुमने हम्द की मेरी वैसे जैसे मैं हम्द के लायक था। जागी 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 जागी। जो इससे आगे जाने के लिए आया वो बंदा जरा मुझे देखे। करो शह पर मवद्दत पे नादी अली कदम, फसीले आश तुम्हें कदमों के नीचे नजर ना आई, मुझे सैयदा ने खैरात ही अता नहीं की है। उसकी आवाज आई, तुमने हम्द की मेरी वैसे जैसे मैं हम्द के लायक था, तुमने तस्बीह की मेरी वैसे जैसे मैं तस्बीह के लायक था, तुमने सजदा किया मेरा वैसे जैसे मैं सजदे के लायक था। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह वो कह रहा है, मैं नजर आने वाली हकीकत नहीं, मैं नजर ना आया ना नजर आ सकता हूं, लेकिन चाहता हूं मखलूक मुझे देखे। तेरे पहुंचने की क्या कहने, मैं बिल्कुल आगा जी नतीजे के करीब आ गया हूं। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। तहे दिल से शुक्र गुजार हूं, मैं नजर आने वाली हकीकत ही नहीं, लेकिन चाहता हूं मखलूक मुझे देखे। ये वो जुमला है जो जश्न के आज की पहली ईंट है। कीमत मिल गई आगा जी तो आगे चलेंगे, वरना दाद और दुआ मेरी औकात से ज्यादा हो गई है। चाहता हूं मखलूक मुझे देखे तो तुम में से एक अली। नहीं, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई। जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। तुम में से एक अली मेरे इख्तदार का अमामा सर पे रखे। काबर में अली ने आना है, बंदों ने नहीं आना। मैं डरता डरता किसी के अब्बे से भी नहीं हूं। अली का खाता हूं, अली का गाता हूं। कोई बोले तो भी फिक्रा कहूंगा, कोई न बोले तो भी कहूंगा, कोई बुलाए तो भी कहूंगा, कोई न बुलाए तो भी कहूंगा। अल्लाह की आवाज आ रही है, तुम में से एक अली मेरे इख्तदार का अमामा सर पे रखे, मेरे औसाफ का लिबास ज़ेबे तन करे, मेरे घर में मेरी मैं बन के उतर जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत। मेरे घर में मेरी
میں بن کے یا اتر جائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میری میں بن کے، بس تھکانا مقصد نہیں، مقصد ہے وہ اپنے وقت میں بہترین ہو گیا. جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے. میری میں بن کے میرے گھر میں اتر جائے. اچھا، کچھ سوال جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتے، وہ زمانے کو کچھ پیغام دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کو پتا تھا نا کہ موسیٰ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا تھا نا، پھر کیوں سوال کیا مات دل کا بے جمیل موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ جواب دے گا زمانے تک عصا کے فضائل پہنچ جائیں گے. شاباش شاباش شاباش، بہت پیارے لگے ہیں یہ ہاتھ جو اس فکرے پہ بلند ہوئے ہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اسی لیے جب اس نے کہا نا میری میں بن کے ایک علی اترے، تو اس علی نے اس علی سے پوچھا بتا تو صحیح وہ علی ہونا کیسا چاہیے. یہ جوڑ گئے رہتے، میں زندگی دی یادگار نوکری ان کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. بتا تو صحیح اس علی نے اس علی سے پوچھا تیری میں بن کے اترنے تو جا رہا ہوں، لیکن بتا تو صحیح علی ہونا کیسے چاہیے. اللہ کی آواز آئی اس علی کو ایسے ہونا چاہیے زمانہ پوچھے میں رازق کیسا، وہ رزق دے کر بتائے کہ ایسا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیرے جھومنے کے کیا کہنے، تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے. جی کر ہاں، جی کر ہاں، جیو علی اس میں الہی جیو. ہے، علی کی بادشاہی ہے. تمہار کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری. کھڑے ہو کے علی کو سلام کیا تو میں آپ کو سلوٹ مارنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ آئے. آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلام. امام حسین آپ جی 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 لاکھ کری آپ. میں ہزار دفعہ بتاؤں ذکر مولا کا سنا، تہے دل سے شکر گزار ہوں بھائی جان، تہے دل سے شکر گزار ہوں. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں. شاباش سیدہ آپ کا سایہ سلام، تہے دل سے شکر گزار ہوں. مقروض ہو گئے ہوں آپ کی سماعتوں کا، خدا کی قسم. واجبہ اس کی میں بن کے اترنے جا رہا ہے علی. اس نے پوچھا علی ہونا کیسے چاہیے. اس نے کہا زمانہ پوچھے میں رازق کیسا ہوں، تو رزق دے کر بتانا کہ ایسا. وہ زمانہ پوچھے میں رب کیسا، تو کائنات کو پال کے بتانا کہ ایسا. زمانہ پوچھے میں حسین کتنا، تو اپنا حسن دکھا کے بتانا کہ ایسا. ادب پرور بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری بات ہے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. علی اس کی میں بن کے اترا. اچھا نا، یہ میں کا انگلش میں ایک بڑا زبردست ترجمہ ہے، اور اس کا میں اپنی ذات میں بڑا لطف لیتا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھ کے بھی تقسیم کرتا ہوں. میں کا انگلش میں ترجمہ ہے ایگو. خدا کی ایگو کو علی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدہ آپ کو تہہ دل سے شکر گزار. علی کعبہ میں اترے، ادھر جبریل رسول کے سامنے حاضر ہوئے. اب جو بندہ جشن منانے آیا نا، وہ بندہ مجھے دیکھے. جبریل آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا ہے میرے حبیب، اور اللہ کہہ رہے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے. بھائی مجھے دیکھنا، سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے میرے گھر آ جائے. امام حسین تہے دل سے شکر گزار ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت. میں جملہ بدل دیتا ہوں، سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے اپنے گھر آ جائے. اللہ تمہیں حصار تہے دل سے شکر گزار ہو جی. اچھا پھر وہی سوال رسول نے پوچھا کیوں. جبریل آواز دے کے کہتے ہیں اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا ہے میرے حبیب، اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے. اب بات میری عقیدے والے سے ہے. اللہ کہہ رہے سیدہ سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے اپنے گھر تک آ جائے، اسے لے جائے. جو
پہ تو ہے، میرے پردے میں میں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری. علی کی ماں حرم سے حرم کے سامنے آئی. شیخو پورے والوں تہہ دل سے شکر گزار ہو گئے. یہ ذکر کی تاثیر کا صدقہ ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا، کمال پہ ناز کر کے کہنے جا رہا ہوں. شیخو پورے والوں جو داد تم دے چکے ہو نا، وہ بہت نیچے کی بات ہے. اگلے فکروں میں جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. شرط توجہ ہے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یہ ہے آغا جی تصویر کا ایک رخ. علی کی ماں علی کے گھر کے سامنے پہنچی. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. یا سیدہ ادرکنی. اب تصویر کا دوسرا رخ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے نے اپنے وجود سے صادر ہونے والے حرفوں سے کاف اور نون کو جمع کیا تو اللہ کے کلام کو لہجہ دینے والی اللہ کی زبان نے پہلی کن کہی تو اللہ کا علم ارادے میں ڈھل کے مشیت بنا. مشیت نے قضا کے کشکول میں خیرات ڈالی. قضا نے قادر کو حکم دیا تو ہر طرف زندگی نے آنکھ کھولنا شروع کی. عرش کرسی لوح قلم نے وجود کا روپ دھارا. پھر زمین و آسمان پر مبنی کائنات کو خلق ہونا پڑا. پھر اس نے آسمان کی تنہائی کو مٹانے کے لیے مدبرات الامور فرشتوں کو خلق کیا. پھر اس نے اپنی تسبیح یعنی اپنا ذکر سکھا کے کائنات کے دفتر کو فرشتوں کے حوالے کر دیا. پھر اس نے زمین کا فرش بچھایا. پھر زمین کے وسط میں اس نے اپنا پہلا گھر کعبہ نازل کیا جو نازل ہونے سے بھی پہلے اسی سے منسوب تھا جو 13 رجب اس میں اترا تھا. لیکن کعبہ نازل کرنے سے پہلے اس نے زمین کے سینٹر میں اپنا پہلا نام علی لکھا. پھر وہی کعبہ رکھا. اب کعبہ کسی کے انتظار کی ردا پہن کے اپنے منتظر کے نام کی تسبیح کر کے وقت گزارنے لگا. کعبہ کے انتظار سن لو اور میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سہارے تلے. کعبہ آواز دے کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملک. ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ہاتھ نے زمین کے سینے سے مٹی کو اٹھا کے آدم بنا دیا. کعبہ انتظار کرتا رہا. اللہ کے مکمل نور کو آدم کی پیشانی میں دے کے فرشتے سجدہ کرتے رہے. کعبہ انتظار کرتا رہا. اپنے تاج پہ لکھے ہوئے اسماء الحسنی کی برکت سے نور کی کشتی آسمان کے رخسار پہ لکیر کھینچ کے کوہ جودی کی چوٹی پہ اتر گئی. کعبہ انتظار کرتا رہا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي وَبَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم کے دم سے بے دم ہو کے آگ ابراہیم پہ گلزار ہوتی رہی. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر کائنات کی نمازوں کو طور پہ کھڑے ہو کے معراج میں بدلنے والے کو یا رب کہہ کے موسیٰ کلیم اللہ بنتا رہا. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر بطول ماں کی آغوش میں اتر کے آخری مقرب الہیہ کی آخری سپاہی ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ کلمۃ اللہ کا تاج پہنتا رہا. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر پورے 500 سال بعد سورج نے ایک روز طلوع ہونے سے پہلے اپنی کرنوں سے 17 ربیع الاول کا نور بکھیرا تو امینہ غیرت الہیہ کی آغوش میں اللہ کی مکمل حمد محمد بن کے اتر گئی. لیکن کعبہ انتظار کرتا رہا. لیکن پھر پورے 30 سال بعد ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے ملکہ آل عمران ہونے کی حیثیت سے بے بدن کی بلندی کو علی کے بدن میں ڈھال کے نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہو نا، میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں آیت الکرسی کے سائے میں رکھے. آج کی رات اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں تھی. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. لیکن اگلے جملے پہ اگر علی کے احترام میں کرسی چھوڑ دو نا تو پھر بڑے لطف کی بات ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تصویر کے دونوں رخ مل گئے. علی کی ماں حرم سے حرم تک پہنچی. سامنے تھی کعبہ کی دیوار. آج اب مجھے دیکھیے گا. سامنے تھی عام جعفری صاحب کعبہ کی دیوار. اللہ کے مکمل نور کی ماں کے احترام میں کعبہ کی دیوار پھٹ کے سجدے میں گر پڑی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کعبہ سجدہ کرے تو کرسی بھی نہ چھوڑے. اللہ جی کرا جی کرا جی کرا. سیدہ کلال تیری جوانی سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہو. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. اچھا 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 رکو 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 رکو. یہ دیوار کوئی عام دیوار تھی. آئے 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 آئے. جملے نہیں کوئی خنجر ہے جو مکسر کے کلیجے پہ چل جائے گا. اللہ تیری زندگی جی کرا
جی کرا ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں تیرے حصے کا جشن تیرے حق کے ولایت ادا کر کے آ گیا ہوں. اب تیرے نوکر جانے تیرے شیعہ جانے ان کے عقیدے جانے. مولا میں پیغام ولایت تقسیم کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. یہ کوئی عام دیوار نہیں تھی شیخو پورے والوں. اسی دیوار پہ آدم کے بوسے تھے. جاگی خدا کے لیے جاگنا. سیدہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. اسی دیوار پہ نوح کے بوسے تھے. بابا جی ناظم ممبر صاحب جتنے احباب ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, اسی دیوار پہ ابراہیم کے بوسے تھے. اسی دیوار پہ موسیٰ کے بوسے تھے. اسی دیوار پہ عیسیٰ کے ہونٹوں کا لمس تھا. اب جملہ سنو گے, 1.25 لاکھ نبیوں کی بوسہ گاہ سے علی کی ماں گزر گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین خدا کی قسم مبارکباد کے حقدار ہو تم. اللہ تم جیو. بسم اللہ. خدا اس کو کہتے ہیں جو قطرہ سے فیض عام کرے. اچھا خدا اس کو کہتے ہیں جو قطرہ سے فیض عام کرے. نبی اس کو کہتے ہیں جو ساری خدائی کا انتظام کرے. جیو. کعبہ اس کو کہتے ہیں جسے خاصران سلام کرے. علی اس کو کہتے ہیں جسے کعبہ بھی سلام جسے کعبہ بھی سلام کرے. کعبہ تو علی کو سلام کرے لیکن وہ سلام نہیں کرتا. بھلا کون سا؟ میں کہہ رہا ہوں ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. اندر کا شاعر مچلا ہے. آپ کے 4 مصروں کا جواب دینے جا رہا ہوں. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. عبادت کر نہیں سکتا, وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا. بالا والا سکی سردار کلندر. جیو جیو. شیخ پورا زندہ باد. علی والے زندہ باد. جیو. آجو 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 آجو. میں بسم اللہ کرا, میں قربان جاواں. بابا جی آج بہن دا دن کوئی نہیں. تمام مومنانوں سیدہ پاکانوں مومنانوں عید عظیم مبارک. تلاوت عظمت قرآن اے خوش ہو آج. تلاوت عظمت قرآن کل ایمان نعرہ بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں جی. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. دعا ہی دے سکتا ہوں. علی کی ماں 1.25 لاکھ انبیاء کے بوسہ گاہوں سے گزر کر سیدہ نے پہلا قدم کعبہ کے جوف میں رکھا. وسط میں, جوف میں, سینٹر میں, مرکز میں, تاکہ پتہ چلے کائنات کا مرکز کعبہ ہے, کعبے کا مرکز علی ہے. گھڑیاں دیکھو بالکل 2 منٹ کی بغیر نوکری اور میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے دلے. لیکن پھر کہہ رہا ہوں شیخ پورے والوں اپنے کمال پہ ناز نہیں, سیدہ کی ادا پہ ناز ہے. جو داد تو دے چکا ہے نا وہ بہت نیچے کی بات ہے. پھر آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی کی ماں نے پہلا قدم کعبہ کے اندر رکھا تو علی اندیت الہی سے صادر ہو کر عرش کے پردے میں ظاہر ہوا. اب جس نے چشم بصیرت سے علی کو کعبہ میں اترتے ہوئے دیکھنا ہے آج کی رات وہ بندہ 2 منٹ مجھے دے. پھر تیری داد جانے اور حسین کی ماں جانے. یہاں قبلہ 1 سیکنڈ کے لیے رکوں گا. ایک لفظ ہے نزول. نزول, نزول کی ہوتی ہیں 2 قسمیں. ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا ہوں. کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے. سپریم کورٹ میں بات ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے.
نزول کی ہوتی ہیں دو قسمیں، کون کون سی؟ ایک ہے نزول تخلی، دوسرا ہے نزول تجلی۔ یہ نزول تخلی کیا ہے بابا جی؟ نزول تجلی کیا ہے؟ کبوتر بیٹھا ہوا تھا منڈیر پر، میں نے یہاں دانا بکھیرا، کبوتر وہاں سے اڑا دانے پہ نازل ہوا، منڈیر خالی ہو گئی، کبوتر یہاں آ گیا۔ یہ ہے نزول تخلی، یعنی پچھلے مقام کو خالی کر دینا۔ جاگو نا یار، جاگو نا یار، میں کچھ پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تھکنا نہیں ہے، بس 2 منٹ اور میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے۔ تحفہ ہے آغا جی آج کی رات آپ کے مجمع کے لیے، بابا جی دعا کیجئے گا۔ نزول تخلی یعنی پچھلے مقام کو خالی کر دینا۔ اب میں ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، فکرے پہ پتہ لگے گا۔ نزول تجلی کیا ہے؟ پیچھے بھی رہنا، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آگے بھی نازل ہو جانا۔ اب یہ میرا مجمع فیصلہ کرے گا علی کا آج نزول تخلی ہوا ہے یا نزول تجلی، یہ میں بتا کے نہیں جاؤں گا، پہلی سسپینس چھوڑ کے جاؤں گا، فیصلہ تم کرو گے۔ علی کی ماں نے پہلا قدم کعبہ کے اندر رکھا تو علی اندیت الہی سے عرش کے پردے میں ظاہر ہوا۔ سیدہ نے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے مصلی جوف کعبہ کو قرار دے کے پہلے قیام کا آغاز کیا تو علی عرش کے پردے سے ذرہ میں اترا۔ علی کی ماں رکوع میں جھکی تو علی ذرہ سے بیت المعمور میں اترا۔ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو فکرے کی قیمت نہیں ہے۔ علی کی ماں رکوع میں جھکی تو علی ذرہ سے بیت المعمور میں اترا۔ علی کی ماں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی بحمدہ کہنے کا ارادہ کیا تو علی نے پہلو سے آواز دی، اماں تسبیح اکیلے نہ پڑھنا، علی آ گیا۔